یہ ہے نا. اس میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوائے کوئی عبادت کرنے کے لائق نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کی پوجا کی جائے، جس سے مانگا جائے، جس کے سامنے سجدہ کیا جائے. نہ کسی مزار پہ سجدہ کرنے کی اجازت ہے. مزار کس کو بولتے ہیں؟ جہاں قبر ہوتی ہے نا. جیسے لکھداتا پیر کی آپ لوگوں کے یہاں پہ ایک وہ بنا کے رکھتے ہیں نا مزار، قبر ہوتی ہے. تو ایسے ہی کسی بھی قبر کے اوپر سجدہ کرنا ہمیں اجازت نہیں ہے، گناہ ہے. آئیے سمجھ میں. اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. اس کلمے میں ہمیں کیا بتایا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوائے کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی ذات ایسی نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے سامنے سجدہ کیا جائے، جس کی عبادت کی جائے، جس سے مانگا جائے، جس کی پوجا کی جائے. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اور آگے ہے محمد الرسول اللہ. ہمارے جو نبی ہیں ان کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. ہمارے نبی ہیں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر اور اللہ کے نبی کے طریقے پر جو اللہ نے حکم دیا ہے ہمیں، ان چیزوں پر عمل کرنا ہمارے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے، فرض ہے. اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالی ہم سے پوچھ کرے گا. جاتے ہیں نا قبر میں، سب کے گھروں سے کوئی نہ کوئی چلا گیا ہے نا. اور جب قبر میں لٹا دیتے ہیں مردے کو، اس کے بعد میں ہم گھر میں آ کے دعا کس لیے کرتے ہیں؟ ان کے قبر پہ دعا درود کس لیے پڑھتے ہیں؟ کہ جو ہم نے یہاں پہ دنیا میں کیا ہے، اچھا کیا ہے تو اس کا بدلہ بھی قبر میں مل جانا ہے، اور برا کیا ہے تو اس کا بدلہ بھی قبر میں مل جانا ہے. اور جیسا بولتے ہیں ہمارے یہاں پہ اکثر سماج بولتا ہے کہ دوسرا جنم بولتے ہیں نا. تو اسلام کے اندر دوسرا جنم کوئی نہیں ہے. اسلام کے اندر کیا ہے؟ صرف اور صرف بندہ ایک بار جب چلا گیا اس دنیا کو چھوڑ کے، مر گیا، تو اس کے بعد قبر میں اس کو فرشتے اٹھا دیتے ہیں اور اس سے زندگی کے سوال و جواب کیے جاتے ہیں. زندگی کے اندر تو نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، اللہ یہ بھی پوچھے گا فرشتوں کے ذریعے سے. اور زندگی میں تو نے کس کا دل دکھایا ہے، اس کا بھی ہمیں حساب دینا ہے. کس کو گالی نکالی ہے، اس کا بھی ہمیں حساب دینا ہے. تو اس لیے ہمیں اپنی زبان پہ بھی کنٹرول رکھنا ہے، ایک دوسرے کو کبھی گالی نہ نکالے. ٹھیک ہے. کبھی بھی ایک دوسرے کو گالی نہیں نکالنی ہے، چاہے جو مرضی ہو جائے. لڑنا نہیں ہے، آپس میں ایک دوسرے کو گالی نہیں نکالنی ہے. اور ہم یہاں مسجد میں جو دین سیکھنے آ رہے ہیں، تو یہاں سے جانے کے بعد راستے میں لوگوں کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ یہ بچے کہاں سے آ رہے ہیں؟ مسجد سے آ رہے ہیں. اب مسجد سے آ رہے ہیں، اس کی پہچان کیا ہے؟ کہ شرافت کے ساتھ چلنا ہے، ایک سائڈ سے چلنا ہے. اگر سامنے سے کوئی آ رہا ہے تو اس کے لیے راستہ چھوڑنا ہے. ان چیزوں سے پتہ چلے گا کہ مسجد سے آ رہے ہیں، دین سیکھ کے آ رہے ہیں. اور راستے میں جا رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا نہیں ہے، ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے، زیادہ تیز دوڑ کے نہیں جانا ہے، آرام آرام سے چلنا ہے. ٹھیک ہے. اس سے کیا پتہ لگے گا کہ مسجد سے آ رہے ہیں دین سیکھ کے. اور اگر ہم مسجد سے جا رہے ہیں دین سیکھ کے، آپس میں لڑائی کرتے ہوئے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو گالی نکالتے ہوئے جا رہے ہیں، تو پھر ہم سے لوگ کیا سیکھیں گے؟ کہ دیکھو یہ مسجد میں سیکھ کے آئے ہیں گالیاں. کتنی بری بات ہے. ہم آئے کس لیے تھے یہاں پہ؟ دین سیکھنے، اچھی بات سیکھنے، کہ ہمیں زندگی کیسے نکالنی ہے وہ سیکھنے آئے. اور راستے میں کیا عمل کرتے ہوئے جا رہے ہیں؟ لڑائی، گالی گلوچ، ایک دوسرے کو مارتے کوٹتے ایسے جا رہے ہیں. تو پھر اس کا اثر بھی اچھا نہیں ہونا ہے. ابھی سنا تھا نا تم نے، پیچھے لڑائی ہو رہی تھی، تو
तो दूसरे भी क्या बोल रहे थे कि ये सीख के आते हैं मस्जिद में। कितनी बुरी बात है। एक मुसलमान की पहचान है कि चलते हुए उससे पता लगे कि ये ईमान वाला है। और ईमान वाले की पहचान क्या है कि किसी को परेशान नहीं करता है और रास्ते में एक दूसरे का ख्याल करते हुए जाता है और ना लड़ाई करता है और ना ऊंट की तरह नजर ऊपर को रखता है। ऊंट देखा है ना तुमने? देखा है ऊंट? मेले में देखा होना और तो कहीं नहीं देखा है। ऊंट की गर्दन कहाँ होती है? ऊपर को, और ऐसे नजर होती है ऊपर को उसकी। आए समझ में? तो ऊपर भी इतना नहीं देखना है और इतना नीचे भी नहीं देखना है। भेड़ की तरह, भेड़ देखा ना भेड़ू? भेड़ जो है, अगर 10-15 भेड़ इकट्ठी चल रही है और अगर आगे वाली गाड़ी से कुचल गई है, मर गई है, तो पीछे वाली उस लाइन पे चलती रहेंगी। ऐसा नहीं देखेंगे कि अगली मर गई तो हम रुक जाए, उस रास्ते पे चली रहेंगी तो सारी मर जाए। तो इसलिए हमें ना ऊंट बनना है ना भेड़ बनना है, हमें क्या बनना है? इंसान। इतनी नजर नीची हो कि हमें ऊपर का खतरा खत्म हो जाए कि भाई ऊपर से कुछ दिख, कोई पेड़ है, कोई कांटा है या कोई और चीज है, वहां हमारा सर नहीं लग जाए। और इतनी नीचे भी नहीं हो कि बिल्कुल इतनी ऊपर भी नहीं हो किसी खड्डे में गिर जाए। ठीक है? चलते हुए क्या करना है? दरमियानी नजर रखनी है। और यहां से मस्जिद से जब जाएं तो हमें इतने एहतियात के साथ जाना है कि हमें देख के पता लगे कि ये बच्चे दीन सीख के आ रहे हैं। न ज्यादा ऊपर न ज्यादा नीचे, और इज्जत के साथ में जाना है, एक साइड से जाना है रास्ते से। आ रही है ना बात समझ में? तो ऐसे ही हमें यहां से जाना है और ऐसे ही मस्जिद आना है। ठीक है ना? और सजदा किसको करना है? किसके सामने किया जाता है सजदा? अल्लाह के सामने। एक अल्लाह के सामने सजदा करना है। इसके अलावा किसी मजार पे, किसी कब्र पे या किसी पेड़ पौधे के सामने या सूरज के सामने कहीं भी सजदा करना जायज नहीं है। सिर्फ जायज है अल्लाह के सामने सजदा करना, और हुक्म है अल्लाह के सामने सजदा करने का। ठीक है? अल्लाह के सामने हुक्म करने का मतलब क्या है कि 5 वक्त हमें नमाज पढ़नी है। ठीक है? नमाजें घरों में पढ़नी है और मस्जिद में भी आके नमाज पढ़नी है। लड़कियां अपने घरों में नमाज पढ़ें और लड़के जो है कोशिश करें मस्जिद में आने की। ठीक है ना? चलो छुट्टी करो।